سامعین، جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب بھوکے تھے اور میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی۔ اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا، اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی اور باوجود کوشش کے کچھ کھانے کو نہ پاتی، یہاں تک کہ میں 7 دن اور 7 رات فاقے سے بھوکی رہی اور فاقے سے بےتاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اس کا پانی نہایت سفید دودھ سے زیادہ، اور اس میں خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا۔ اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی اور بغیر کھائے پیے بھی اپنے خدا کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، اور یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور کیا دیکھتی ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے اور قریب الہلاک ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں منع کیا گیا تھا کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت کے مطابق گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی۔ اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے۔ یہ آواز سن کر بنی قوم کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکہ چلنے کا مشورہ کیا۔ بس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلی گئیں، میں بھی ان کے پیچھے ہمراہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ لیکن میرے ساتھ میرا گدھا بہت ہی سست رفتار تھا اور بہت لاغر تھا، چنانچہ میرے ساتھ کے تمام لوگ سب کے سب آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ساتھ پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کوہ یا میدان سے گزر رہی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ملا۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی، وہاں دیکھا ایک شخص کو جو قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ساتھ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ چہرہ اس کا بالکل نورانی تھا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، سعادت دار تم کو حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رضات بصر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، جو میں دیکھتی یا سنتی ہوں کیا تم کو معلوم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوئی راہ میں چلی جاتی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے جانے والی بنی قوم سعد کی عورتیں مکے میں پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب و سواری گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو مکہ شہر میں لے کر داخل ہو گئی، اور وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی، پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والی کی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں، قوم بنی سعد کی، کیا تم میں سے کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔
عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور اس کی اجرت میں تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا، اور کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں، پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو کہا تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی، اور جا کر اپنے شوہر سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں، شاید کچھ اس سبب ہمیں فیض پہنچے۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو، اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ مہتاب کے مانند گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور اپنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے مبارک منہ میں دیا، تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تھے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ بھی بند رکھتا، اور میں نے مکے میں 4 شب گزارے اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور اس کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے بھی وہ بات خاموشی سے دیکھی اور کہا یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن ہم واپس اپنے شہر کی طرف جانے لگے۔ جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھیں سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف جانے کا رخ کیا، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی۔ لیکن اس وقت میرا گدھا ہوا کی رفتار سے چلنے لگا، اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے حلیمہ، یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا۔ حلیمہ سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں کہ میرا گدھا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اسی جگہ حضرت کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہو جاتی اور تمام جانور اس گھاس کو کھاتے تھے، اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے میری بکریاں جو دبلی پتلی کمزور تھیں سب کی سب موٹی تازہ دم ہو گئیں اور دوسری بکریوں کے مقابلے زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ میں بھی برکت ہوئی۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ وہ سرور کائنات کی دائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی معتجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی ایک عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے روز ایک بار پیشاب کرتے اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، وہ فوراً خشک ہو جاتا اور اس کا اثر نجاست بھی معلوم نہ ہوتا۔ جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے
الگ جا کر ایک کنارے پر بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے باقی گھر والوں کو نہیں دیکھتا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے، پھر کہا کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تو مجھ کو میرے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ یہ بات سن کر حلیمہ نے کہا، کیا آپ باہر پھرنا چاہتے ہیں؟ پھر ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور پیراہن پاکیزہ پہنا کر انہیں اور ایک ہاتھ میں لکڑی لے کر میرے باقی بیٹوں کے ہمراہ باہر بھیجا، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور وہ وہاں بہت خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہا کہ اے ماں جان، جلدی چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ انہیں کیا ہوا ہے، اب تک تو وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اسی گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تو ہوا کیا ہے۔ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان، ہم سب بہن بھائی کھیل رہے تھے کہ اس وقت ایک شخص نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر جا کر لٹا دیا اور پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اکثر روایتوں میں یوں آیا ہے کہ 2 جانور گدھ کی شکل کے تھے، آ کر کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا ہاں۔ تب دونوں جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے اور آپ ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک آپ کا چاک کیا اور دل کے اندر سے جو مردہ خون تھا سارا سیاہ نکال ڈالا اور کہا یہ خون سیاہ زہرہ شیطان ہے، اور اب سے وسوسے شیطان مردود کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینے مبارک بھی سی دیا اور ایک مرہم خاص قسم کا اس پر رکھ دیا، جس سے بہت جلد آرام آ گیا، اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس بات کو سنتے ہی میں دوڑی گئی اور جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم چوم کر کہا، اے میری جان، میں تمہارے صدقے جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری؟ بولے، خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے لیے گئے تھے اور میں اکیلا تھا۔ اچانک 2 جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں جانور شکل میں 2 فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زریں تھا، اور پھر انہوں نے مجھے لٹا کر میرے پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھ کو کچھ بھی درد نہیں معلوم ہوا، اور جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، پھر اس کے بعد اس جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو سیاہ خون تھا وہ نکال کر دھو دیا، اور پھر میرا دل بھی واپس اسی جگہ پر نصب کر دیا۔ پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب یہ ماجرا میں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں اسی وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام مخلوقات کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ ان پر کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ یہ سن کر حلیمہ انہیں کاہنوں کے پاس لے گئیں اور اول سے آخر تک اس قصے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا بیان کیا۔ سب نے سن کر آپس میں مشورہ دیا اور کہنے لگے، اے لوگوں، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا اور تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی گود میں لیا اور کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ دیوانے ہو جو یہ بات کہتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی تو تمہارے پاس کبھی اپنے لڑکے کو نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر بعد خاتم الانبیاء کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں اور ان کے نور سے اور خوشبو سے پورا گھر روشن و معطر ہو گیا۔
یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جلد از جلد عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ اپنی امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں ایک غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ بس آہستہ آہستہ میں مکے کے پاس پہنچی اور میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی وہاں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی میں نے ایک آواز سنی اور پھر پیچھے کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبوں، یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کسی لڑکے کو یہاں نہیں دیکھا، وہ لڑکا کون ہے، کیا نام ہے، اس کا معلوم نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ بس میں چاروں طرف دوڑتی رہی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی، ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے میں نے ان کو لڑکا دینے کا واپس سوچا ہے تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں، مگر نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں برابر روئی جا رہی تھی اور وویلا کر رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ دیکھ کر میرے ساتھ رونے لگے۔ پھر بہت دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا بھی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے اس کا پتہ دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، اور تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں؟ پھر کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا، وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا کا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کچھ اندیشہ مت کرو۔ اور مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس ہی چلی تھی، اور کچھ دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تم کیوں مضطرب نظر آ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پاس لا رہی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب کہنے لگے، شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں آئے، اور کوئی شخص بھی ان کے سامنے ان کے ڈر کی وجہ سے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ہاتھ میں تلوار لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا، اے اہل قریش، حاضر ہو جاؤ سب۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا پوتا محمد جو کہ دائی کے پاس تھا وہ واپس لا رہی تھی اور میدان میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ اور پھر اس وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے، اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا کہ چلو ہم خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور کہا یہ سن کر عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور فریاد کی تو غیب سے آواز آئی، ایک آواز آئی، اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور واپس اسی میدان کی طرف جانے لگے۔ آگے ورقہ، نوفل اور مسعود بھی تھے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ تو بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید یتیم غریب ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا، تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔
یہ سنتے ہی عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے، اور مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن واپس رخصت کر دیا۔